ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، رمضان المبارک کا آج تیسرا روز ہے اور آج خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے. اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب. تو ناظرین، ان اشعار کے ساتھ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اس بات کی گواہ ہے تربت بطور کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطور کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت حضور کی. تو ناظرین، آج کے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب سید عطا المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چند جو حضرت فاطمہ الزہرا نے کس طرح سے زندگی بسر کی اور ان کی زندگی بسر کرنے میں انہیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ساتھ آج 3 رمضان المبارک ہے اور یوم وصال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہے. تو جی، تو کر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اچھا کر صاحب، آج کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال کا دن ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کس طرح سے زندگی بسر کی اور ان کی دوران زندگی میں کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو یہ میرا پیغام سنا دیں کہ جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو میرے صدقے سے ملا ہے، اور اس کا میں صلہ معاوضہ یہ مانگتا ہوں کہ آپ سب نے میری آل سے پیار کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کا اعلان فرمایا اور دوسرے مقام پہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی پلیتی سے، نجس سے ان کو پاک و صاف کر دیا ہے. تو یہ گھرانہ پاکیزہ لوگوں کا گھرانہ ہے. اس میں جتنے بھی افراد ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی، جس کے اندر شامل ہیں نبی کریم علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما. یہ اہل بیت میں شامل ہیں. تو لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کر دیا ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ پاک کرے تو جب ہم ان پاکوں کا ذکر کریں گے ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پاک کر دے گا. بقایا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی جب ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار بھی کیا، اور ان دونوں کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تھی، یعنی کہ خاتون جنت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام خود کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور اس کی پیشانی کو اوپر بوسہ دیتے تھے. اور جب نبی کریم علیہ السلام خاتون جنت کے گھر میں آتے تھے تو خاتون جنت اٹھ کے کھڑی ہو گئے اپنے ابا جان کے استقبال کرتی تھی اور آپ سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی. تو یہ تھا ان دونوں باپ بیٹی کا آپس میں پیار و محبت کا یہ رشتہ. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے جو اپنی زندگی ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے گزاری ہے، قرآن کی روشنی کے اندر، احادیث مصطفیٰ کی روشنی کے اندر انہوں نے رہ کے اپنی زندگی کو گزارا ہے. اور ایسے گزارا ہے کہ جیسے رب والا جو اسلام ہے نا وہ انہی کے گھر سے نکلا ہے. سبحان اللہ. جی قاری صاحب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آپ نے موجودہ دور کے مطابق بہت اچھا سوال کیا ہے
کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا. اور بھی نام دنیا کے اندر بہت ہیں، تو ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا، اپنے صحابہ سے بھی یہی سوال کیا تھا. فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ صحابہ نے کی حضور اللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانے اس کا رسول جانے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ سے رکھا ہے، جو بھی اس سے پیار کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اندازہ کریں جب فاطمہ کے نام کے اندر اتنی تاثیر ہے، تو آج ویسے اچھا تو لوگوں کے جو پوری دنیا کے اندر یوم خواتین منایا جاتا ہے، تو کاش ہم فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنا لیں. اگر ان کی سیرت کو اپنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی خواتین کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اگر ہم فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلیں گے. جی قاری صاحب، خاتون جنت اور مولا علی مرتضیٰ کی جب شادی ہوئی تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی یہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ عالم شباب کے اندر آئیں تو خاندان کے اور لوگوں نے بھی رشتہ مانگا تھا. مثلا قریش خاندان نے رشتہ مانگا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا رشتہ وہاں ہوگا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کا یہ رشتہ ہوگا. تو بہرحال صحابہ کرام کو پتہ چلا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عباس، بلال، ان سب کو پتہ چلا کہ خاندان والوں نے فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے. تو انہوں نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے علی، یہ خاندان والے رشتہ مانگتے ہیں تو آپ بھی تو ان کے خاندان والے ہیں، آپ جائیں رسول کائنات سے اگر رشتہ مانگے. تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس اتنی زبان بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنی زبانی سے جا کے رشتہ مانگوں. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں اپنے منہ سے رشتہ مانگتا اچھا لگتا ہوں، آپ میرے یار دوست ہیں، میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ جائیں جا کر رشتہ مانگے. تو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، آبادہ کیا، کہنے لگے تم جاؤ جا کے بیٹھو، بات شروع کرو تو ہم آ جائیں گے. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. تو سرکار نے محسوس کیا کہ جیسے علی کچھ کہنا چاہتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے نا کہ آدمی کو سوال کرنا چاہتا ہے. جیسے بچے گھر میں بیٹھے ہوں ماں باپ کے ساتھ سامنے، تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کو فرمائش ہے، اس نے کچھ مانگنا ہے یا پوچھنا ہے. تو یہی کیفیت نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی دیکھی تو آپ نے سوچا بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے علی کو سوال کرنا چاہتا ہے. اتنی دیر ہوئی تو صحابہ کرام بھی آ گئے اور صحابہ کرام نے یہ بات شروع کر دی. تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ فاطمہ کا رشتہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. تو جب یہ معاملہ رشتہ صحابہ کرام نے مانگا تو جبریل امین آئے اور اللہ کا پیغام دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو رشتے کو قبول کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا یہ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوا ہے. اچھا تو کرتا یہ بتائیے گا کہ جب یہ رشتہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا عمر تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی کیا عمر تھی، اور ان دونوں کی گھریلو زندگی کی شادی کے بعد کس طرح سے گزری؟ ماشاءاللہ آج کل عمریں دیکھی جاتی ہیں، جب بھی ہم رشتہ کرتے ہیں تو عمریں دیکھی جاتی ہیں. تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا
جب آپ کی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ شادی ہوئی یا نکاح ہوا اس وقت خاتون جنت کی عمر 15 سال 5 ماہ 15 دن تھی. یہ تو پر صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی 15 سال اور کچھ دنوں میں کچھ مہینے اور کچھ دنوں میں ہوئی تھی، تو آج کے دور میں جو ہماری عدلیہ نے آج کے دور میں ابھی کچھ ہی دن ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی لڑکا شادی نہیں کر سکتے، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اور اسلام میں کس عمر کی تک ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی کروا دینی چاہیے؟ آپ نے موجودہ دور کے مطابق بھی سوال کیا، اچھا سوال کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ شریعت کے اندر جب لڑکی یا لڑکا بلوغت تک پہنچ جائے نا تو ماں باپ کو یہ نہیں کہ لازمی فوراً شادی کر دیں، ماں باپ کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی شروع کر دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ فوراً یہ نہیں کہ بس بلوغت تک پہنچ کے تو فوراً شادی کر دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ماں باپ کو اس کی فکر کرنی شروع کر دینی چاہیے. تو آج کل فی زمانہ رشتہ ڈھونڈتے ہوئے بلوغت کی اصل میں بلوغت آج کے دور میں دیکھا جائے تو ورڈ پرانا ہو چکا ہے، تو آج کے دور میں بلوغت سے مراد کتنے سال کی ہونی چاہیے؟ کتنے سال بلوغت یہ کہ جو لڑکی ہے نا یہ 9 سال سے لے کے 12 سال تک یا 13 سال تک یہ بالغ ہو جاتی ہے. بلوغت سے مراد بالغ ہونا ہے. اور جو لڑکا ہے وہ تقریباً 13 14 15 سال کی عمر تک وہ بھی بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے یہ بلوغت کا میں نے لفظ استعمال کر دیا ہے. تو جب یہ بلوغت تک پہنچ جائیں لڑکا اور لڑکی تو ماں باپ کو اس کے بارے میں غور و فکر جو ہے نا وہ سوچ بچار کرنا شروع کر دینا چاہیے. کم سے کم 10-12 سال اور پھر اس کے بعد جب بھی یعنی کوئی اچھا رشتہ ہو یا پھر لڑکے اور لڑکی کی مرضی ہو تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. اس میں یہ بھی کہ رشتہ ڈھونڈتے اس کی تیاری کرتے کرتے بھی بیچ میں کوئی تھوڑا بہت وقت صرف ہو جاتا ہے. تو اس لیے آئین کے پاکستان کے آئین کے مطابق 18 سال کی عمر سے کم ہو تو وہ فارم بھی یونین کونسل میں جمع نہیں کرتے برائے لا ملک کے لیے. تو بہرحال اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو لہذا جتنی جلدی ہو سکے یہ جو رشتہ ہے یعنی بچوں کا یہ ہمیں یہ عمل کر دینا چاہیے. جی تو ویسے بھی دیکھا جائے تو شریعت کے مطابق تو یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان اسلامی کی ریاست ہے جس طرح سعودیہ میں ہوتا ہے تو یہ قانون زیادہ تر جو باہر کے ممالک ہیں ان میں لاگو ہوتا ہے. تو اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ حکومت وقت کو کیا اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھیے جی آپ نے لفظ بولا ہے یہ اسلامی ملک ہے، اللہ کرے یہ اسلامی ملک بن جائے. آمین. ٹھیک ہو گیا جی، بنا تو اسلام کے نام پہ ہی ہے. تو لہٰذا اسلامی قانون اگر نافذ کیے جائیں تو پھر یہ اسلامی ملک بن جائے گا. لیکن چونکہ اس کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں وہ اسلام سے متصادم ہیں، متصادم ہیں، یہ وہ ٹکرا رہے ہیں. تو بہرحال پاکستان کا آئین ہے جہاں سے بنتا ہے جو بھی بناتے ہیں تو جو ماہر قوانین ہیں انہوں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے قانون بنایا ہوتا ہے. تو بہرحال کم سے کم جو آج کا زیادہ ریشو ہے نا بچے کی جو عمر شادی کو ہوتی ہے وہ 20 21 22 سال تک شادی ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ عمر اچھی ہوتی ہے. اور آج کل یہ بھی ہے نا ہمارے یہاں یہ بھی تو تاثر ہے کہ کم سے کم جو لڑکا پڑھ لکھ گیا ہے اب ماں باپ کی یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی برسر روزگار بھی کھڑا ہو جائے جس کی اپنی فیملی بننی ہے کم سے کم اس کے لیے کچھ ذرائع ابلاغ اس کے پاس ہونا چاہیے، کوئی معاشی استحکام بھی اس کے اندر ہونا چاہیے نا. تو اس لیے عموماً آج کل جو ریشو ہے نا وہ 20 21 22 سال تک میرا خیال شادیاں آج کل ہو چکی ہوتی ہیں. اچھا تو بھائی صاحب کیونکہ وقت کافی ہو چکا تو آج کے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال کا کچھ پس منظر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب آپ کا وصال قریب ہوا تو اس وقت جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 29 سال تھی. 29 سال آپ کی ٹوٹل عمر ہوئی ہے. ٹھیک ہو گئی. اور رمضان مبارک کے آج کے 30 دن آپ کا وصال ہوا. اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا جنازہ لے کے چلیں تو رات کو لے کے نکلنا. تو قاری صاحب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ آپ اس بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے کا جو نماز جنازہ ہے نا ایک روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھایا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا.
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو قاری صاحب آج کے موجودہ دور میں جو لڑکیاں بے حیائی کرتی ہیں، بے پردگی میں جاتی ہیں، بایا پہنتی ہیں لیکن پردہ نہیں کرتی، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین جو عورتیں ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں، آپ نے پہلے سوال کیا تھا، یہ اسلامی ملک ہے جی اور انشاءاللہ ہے، جی ہم دعا کرتے ہیں کہ اسلامی ملک بنے۔ بالکل اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ کہیں وہ جب اپنے گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب عورت باہر جائے، گھر سے باہر جائے تو وہ پردہ کر کے جائے۔ ہمارے کچھ ایسے خاندان جو عورتوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے، جی بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ عورت باہر جا سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے، اس کو جانا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پردہ کر کے جانا چاہیے۔ بالکل اور آج چونکہ فاطمہ الزہرا کا دن ہے تو جتنی بھی خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، تو اگر وہ سیرت فاطمہ کے اوپر عمل کر لیں، فاطمہ الزہرا کی سیرت کے اوپر وہ چل پڑے تو انشاءاللہ تعالی ان کی عزت بہت ہوگی۔ قرآن کی روشنی کے اندر بھی، احادیث کی روشنی کے اندر بھی، اسلام کے اندر بھی اور ملک پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ان کا حیا کیا جائے گا اگر وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں گی اور فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلے گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے پیر سیدہ اور مصطفیٰ شاہ عتیق صاحب جنہوں نے آج کا جو ہمارا موضوع تھا یوم وصال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اس کے اوپر روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح سے خواتین جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے نقش قدم پر چل کر کس طرح اپنی زندگی دنیا اور آخرت میں بہتر کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ہمارا جو سوال و جواب کا سیگمنٹ ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ قاری عتیق شاہ کا موجود ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن۔